یہ کہانی ہے اس عباسی ملکہ کی جس نے لاکھوں دینار کی نہر بنوا کر اللہ کی راہ میں لوگوں کے لیے وقف کی اور کہا کہ اس کا حساب قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ ٹی سی ایل کی ویڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں گے۔ امت العزیز نامی عباسی شہزادی تاریخ میں ملکہ زبیدہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ زبیدہ نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور کی فوک کہانیوں کے مجموعے الف لیلہ و لیلہ یعنی 1001 راتیں میں تو جگہ پائی ہی، مگر ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک اس نام کے زندہ رہنے کا بھی اہتمام کر دیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھیں۔ چچا داد ہارون الرشید سے شادی ہوئی جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران رہے۔ مشہور مورخ ہیو کینیڈی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھیں جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ السیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمینیں اور ملازمائیں ملیں۔ تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا ہے کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 سے زائد ملازمائیں شامل تھیں جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور متعدد کاروباری منصوبوں کے انتظام کے لیے معاونین رکھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالی شان طریقے سے کیا جاتا تھا۔ کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کروایا۔ وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی پالکی پر بھی سوار ہوتی تھیں۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں کندہ تھیں۔ محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ہوئے ایک باغ میں گھرا ہوا تھا۔ انجینئرنگ کی شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ اس منصوبے کے تحت بنائے گئے کنویں صدیوں تک حجاج کو پانی پلاتے رہے۔ رابرٹ ہولینڈ اپنی کتاب خدا کی راہ میں عرب فتوحات اور اسلامی سلطنت کی تخلیق میں لکھتے ہیں کہ زبیدہ کی آزادانہ آمدنی تھی جس سے وہ خاطر خواہ خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ جب زبیدہ نے ہارون الرشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ ہارون نے خود بھی شاندار محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں تعمیر کیں۔ زبیدہ نے ان میں سے بہت سے منصوبوں کے لیے اپنی دولت استعمال کی۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے بھی مشہور تھیں۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتیں اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتیں۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی خود چکھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں اور انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ زبیدہ علم و فن اور ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھیں۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مخطوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدیہ لائبریری کی تعمیر کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ امین مالوف نے سلجوق ترکوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھیں۔ ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ہیو کینیڈی لکھتے ہیں کہ زبیدہ ادب اور فنون کی ایک سخی سرپرست تھیں۔ ان کا دربار اپنی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔ رابرٹ ہولینڈ کہتے ہیں کہ زبیدہ شاعری کی سرپرست تھیں۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بھی مدد کی۔ مورخ الطبری کے مطابق زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعہ دیوان الحمصہ کی تالیف کی سرپرستی کی جس میں کئی نامور عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور ریسرچ کی سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے علم، فن اور ادب کی سرپرستی نے عباسی خلافت میں ایک پھلتے پھولتے ثقافتی منظر کو فروغ دینے میں مدد کی۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی، اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کروائیں،
کنویں کھدوائے اور مساجد بنوائیں۔ ابن بطوطہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر حوض، تالاب یا کنواں ان کی عنایت ہے۔ اگر اس گزرگاہ کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ ناقابل استعمال ہی رہتی۔ انہوں نے خاص طور پر برکات المنجم اور القرورہ میں پانی کے ذخائر کا ذکر کیا۔ تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا، اسے دوبارہ آباد کیا۔ مصر کے تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا، اس کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ تھیو کینیڈی کے مطابق زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں، نہروں اور کنووں کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے جانا جاتا ہے۔ مورخ الطبری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنووں اور واٹر چینلز کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور زائرین کو پانی فراہم کیا جا سکے۔ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور دیگر خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ان اداروں کے لیے بڑی رقم عطیہ کرتیں اور ذاتی طور پر رقم کے استعمال کی نگرانی کرتیں۔ زبیدہ کی عوامی فلاح و بہبود میں شراکت نے عباسی سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھیں، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا کر بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور جگہوں سے بہتے ہوئے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے حکم دیا کہ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے کدال کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منع اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخ ابن خلیقان کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھیں۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی اور کہا کہ میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کی شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ اور ملحقہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔